إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات مالک کائنات رب العالمین داتا اور گنج بخش ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام الرسل میرے اور آپ کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم،
قرآن کریم کے اندر اللہ ذوالجلال نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں، یہاں مومنوں کو یا مسلمانوں کو خصوصاً مخاطب نہیں کیا، یا ایھا الناس، اس دنیا میں رہنے والی بسنے والی ہر جان کو مخاطب کیا، فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ ذوالجلال کے محتاج ہو، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہارے پلے کچھ ہے ہی نہیں، محتاج ہو تم سب کے سب اللہ ذوالجلال کے۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ذوالجلال ایک ایسی ذات ہے جو بالکل بے نیاز ہے، بڑی خوبیوں والی ذات ہے۔ تمام انسانوں کو کیا کہا کہ تم سب کے سب محتاج ہو۔ اب اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں، محتاج ہو نا، ہماری اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ایک بندہ دوسرے بندے کا محتاج ہو تو وہ اگلے بندے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، سارا، وہ معاشی لحاظ سے ہو، وہ طبی لحاظ سے ہو، سارے کا سارا اگلے بندے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی جس شعبے کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں پھر بھی، اگر ہم تاجر ہیں پھر بھی، ہم مزدور ہیں پھر بھی، ہم عام سا کوئی بندہ، جس بھی شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم اپنی اس فیلڈ میں، اپنے اس کاروبار میں، اپنے اس مقصد میں اللہ ذوالجلال کے محتاج ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی ساری حاجات، اپنی مناجات، اس کی جو ضروریات ہیں وہ میرے سامنے پیش کرے، اس کے دل کے اندر صرف میرا ہی خوف ہو، اس کے دل کے اندر صرف میرا ہی ڈر ہو، میرے متعلق ہی تقویٰ ہو۔ اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مشکل میں پھنسا ہو، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، وہ اپنی حاجات میرے سامنے لے کر کے آئے۔ اور بندوں کے اس طرز عمل کو حضرت دعا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ بندوں کے اس طرز عمل کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی ذات پسند کرتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے۔ اب دعا کی اہمیت، اس کے اندر سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء افضل العبادت یا افضل العبادت الدعاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے افضل ترین عبادت اگر کوئی ہے نا وہ دعا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعا کو سب سے افضل عبادت کیوں کہا؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ دعا کے اندر جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ ذوالجلال کے سامنے اٹھاتا ہے نا، وہ انتہا درجے کی، غایت درجے کی اللہ ذوالجلال کے سامنے وہ اپنی شخصیت کو کمتر تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر اللہ ذوالجلال کی جو تسبیحات، تقدیسات پیدا ہوتی ہیں، وہ زبان کے اوپر اس کا اقرار لاتے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اس کا پورا جسم بس اللہ ذوالجلال کے سامنے کہ اللہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی ایک بندہ دعا کرتے ہوئے اس کا زبان، اس کی زبان، اس کا دل، اس کا پورا جسم اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں لگا ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے جھک گیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا سب سے افضل عبادت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ہی کو عبادت قرار دیا۔ پہلی حدیث ہم نے کیا بیان کی؟ افضل العبادت الدعاء۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اب دعا ہی عبادت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے میں اس بات کو کلیئر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ اب حج صرف عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام تو نہیں ہے، مزدلفہ بھی ہے، قربانی کرنا بھی ہے، جمرات کو وہ کنکریاں، سارے اس کے رسومات ہیں۔ عرفہ میں ٹھہرنے کو حج کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے۔ اس وجہ سے دعا کو عبادت کیوں قرار دیا؟ الدعاء هو العبادہ، کیونکہ آپ جو سے عبادت مرضی لے لیں، تقریباً ہر عبادت کا سب سے اہم ترین رکن حضرت وہ دعا ہوگی۔ نماز
کتنا اہم ترین کتنی عبادت ہے. آپ دیکھ لیں کہ پوری کی پوری نماز وہ دعا کے اوپر مشتمل ہے. آپ نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایا، حضرت دعا. اس کے بعد دعائے ثنا سبحانک اللہ، جو بھی بات پڑھ سکتے ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھی، کچھ قرات کی، رکوع میں گئے ادھر بھی دعا، رکوع سے کھڑے ہوئے ادھر بھی دعا، سجدے میں گئے ادھر بھی دعا، تشہد میں بیٹھے ادھر بھی دعا. صلوات پڑھنے سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انی ظلمت نفسی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر رب اجعلنی من، یعنی پوری کی پوری نماز آپ دیکھ لیں دعا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ کہ عبادت کا اہم ترین رکن وہ دعا ہوتا ہے. اس دعا کی حضرت بڑی اہمیت و فضیلت ہے. قرآن کریم اللہ ذو الجلال نے سورۃ فاتحہ دعا کے ساتھ شروع کیا. آخری دو صورتیں فلق اور ناس اللہ ذو الجلال کی پناہ میں آنے کی وہ بہترین دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی. اور اللہ ذو الجلال کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ اکبر، کہ کوئی بھی چیز اللہ ذو الجلال کے نزدیک وہ دعا سے زیادہ معزز نہیں ہے. کوئی بھی چیز ہے اللہ ذو الجلال کے نزدیک وہ دعا سے زیادہ معزز نہیں ہے. آج ہمارے ادھر معاشرے میں کوئی بھی اگر کسی کی تعریف کرتا ہے نا، اگرچہ اگلے بندے کا تعریف سننے کی کوئی خواہش نہیں ہے، یعنی ایک بندے کے اندر اچھی کوالٹی ہیں، خوبی ہیں، کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہے کوئی اس کی تعریف کرے، لیکن پھر بھی کوئی بڑی محفل میں تعریف کرتا ہے نا، بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس بندے کے ساتھ حضرت ایک تعلق بن جاتا ہے. وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ تعریفی کلمات. تو اللہ ذو الجلال کا سب سے زیادہ معزز کیا ہے؟ دعا. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ذو الجلال کی ہم تعریف کرتے ہیں. اللہ ذو الجلال کو اس وجہ سے دعا بہت ہی زیادہ پسند ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ ذو الجلال کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو بندہ اللہ ذو الجلال سے دعا نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغضب علیہ، اللہ ذو الجلال اس پر غصہ کرتے ہیں. حضرت ہم آج اپنا معاشرہ دیکھیں نا، ہر بندے کو دوسرے بندے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اکیلا بندہ سروائیو کر سکے، کسی نہ کسی موڑ کے اوپر دوسرے بندے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ کام پڑے گا، دوسری دفعہ پڑے گا، یقین جانیے سگا بھائی اکتا جاتا ہے، وہ یار تیرا تو روز کا کام ہی بن گئے. لیکن قربان جائیے اللہ ذو الجلال کی ذات کے اوپر. سب سے پہلے تو اللہ ذو الجلال حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، پھر وعدہ کرتے ہیں استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. پھر اللہ ذو الجلال شرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، میں اس کو خالی لٹا دوں. اور دیکھیے قربان جائیے اس ذات کے اوپر، پھر اللہ ذو الجلال غصہ کرتے ہیں ایسے بندے کے اوپر جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا نہیں کرتا. یار اتنی رحیم و کریم ذات ہے، اللہ اکبر. اور یہ دعا حضرت ایک نا بڑی آسان اور سہل سی عبادت ہے. عبادت نا پوری کی پوری، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، آپ کیا کہتے ہیں کہ بیمار ہو، تندرست ہو، جہاں کہیں بھی آپ کا تعلق ہے، جا رہے ہو، گھر میں فارغ بیٹھے ہو، کام کاج کر رہے ہو، آپ کہیں بھی اپنی دعا سے وہ دعا کر سکتے ہیں. دعا بیسیکلی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہم اللہ ذو الجلال سے ترلے منت حاجت کرتے ہیں، یا اللہ پر ساڈا فلانا کام نہیں ہو جائے فلانا، اس کو کہتے ہیں دعائے طلب. ایک ہوتی ہے دعائے ثنا، جس کے اندر بندہ صرف اللہ ذو الجلال کی تعریفات کرتے ہیں اور ان تعریفات کی برکت سے اللہ ذو الجلال اس کی زندگی کے اندر خوشحالی پیدا کر دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنے رب سے دعا کرے نا، کوئی چیز مانگے، وہ کھلے دل سے مانگے، بڑی بڑی باتیں کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بندے کی اوقات ایک 70 کے لیے بندہ فارچونر مانگ، نہیں یار، ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ جب اللہ ذو الجلال سے مانگنا ہے کھل کے مانگنا ہے. ہماری نظروں کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، ہماری محنت کے اندر، لیکن اللہ ذو الجلال کی قدرت کامل ہے. اللہ ذو الجلال کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اے حبیب، اگر اس دنیا کے سارے جنوں انس
آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری فرد تک، آخری شخص تک وہ جمع ہو جائے نا، سارے کے سارے مجھ سے سوال کریں، اور جو کچھ ان کی خواہشات ہو میں سب کی خواہشات پوری بھی کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے نکالے نا، سمندر کے پانی کے اندر کمی آتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جب اللہ جلال سے دعا کرنی ہے کھلے دل کے ساتھ کرنی ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے زبان میں آتا ہے بندہ مانگ لے۔ اور حضرت دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جلال بندے کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے دعا کی وجہ سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ یہ تمہاری دعائیں تمہیں بچاتی ہیں، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی کب کا اللہ جلال کا عذاب آ جاتا تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ یعنی دعا کی وجہ سے بڑی پریشانی اللہ جلال دور کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر کے اپنی پوری ایک معاشرہ دیکھیں نا، یقین جانیے کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ جلال نے مصیبتیں دور کر دی، دعاؤں کی وجہ سے اللہ جلال نے برکتیں عطا کی، صرف دعاؤں کی بدولت اللہ جلال نے بے اولادوں کو اولاد عطا کی، صرف دعاؤں کی وجہ سے اللہ جلال نے جو لوگ پریشان تھے رشتوں جیسے بھی اللہ جلال نے سب کی پریشانیاں دور کی۔ کس وجہ سے؟ دعا کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم دعا لازمی کیا کرو، جب کوئی مصیبت آتی ہے دعا اس کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک مصیبت بندے کے اوپر آ گئی ہے تب دعا کیسے فائدہ دے گی؟ اللہ جلال صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ اگر بندہ دعا کرتا مصیبت نہیں آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ جلال اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ حضرت کس کی بدولت؟ دعا کی بدولت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث، وہ فرمان، وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمارا اس بات پر پورا کامل یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اگرچہ وہ بڑی معنی رکھتی ہے، بڑی حقیر ہو، اللہ جلال کی توفیق کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ جلال ہر نماز کے، اللہ جلال کے پیارے حبیب ہر نماز کے بعد وہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو کچھ تو عطا کرنا چاہے مجھے وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو مجھ سے روک اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ حضرت چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس کے ضمن میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم میں سے ہر بندہ ہر چیز کا سوال اللہ جلال سے کرے، حتی الشسع، حتیٰ کہ تسمے کا بھی۔ تسمہ ہوتا ہے کیا حیثیت ہوتی ہے بندے کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ جلال اس کو آسان نہ کرے تو اس تسمے کا حصول بھی تمہارے لیے آسان نہ ہو۔ حضرت دعا کے اندر تو کتنی پاور ہے۔ آج نا ہمارا ایک کرائٹیریا بن چکی ہے، ایک ذہنیت بن چکی ہے، یار دعا کرتے کرتے تھک گئے، اللہ پاک سنتے ہی نہیں۔ سب سے پہلے جس بندے کی یہ ذہنیت ہو اللہ جلال اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ عدم قبولیت یعنی جس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی اس کا ایک سب سے خطرناک یہ حضرت بندے کی ذہنیت ہے کہ یار میں تو کر کر تھک گیا، میری دعا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا، 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبوت والی زبان، کہ میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر میرے منہ سے کچھ الفاظ نکل سکتے ہیں اس طرح کے، لیکن نبی علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ جلال 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ پہلا بینیفٹ ہو گیا۔ اگر اس بندے کی دعا قبول نہیں کی گئی، دوسرا فائدہ اللہ جلال کیا عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ دعا کی وجہ سے آخرت کے اندر اللہ جلال بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت دور کر دیں گے، اور میں سمجھ لوں کہ یہ سب سے بڑا بینیفٹ۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ جلال ہمیں عطا نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جلال اس دعا کی وجہ سے اس بندے کی کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت کس کی بدولت ہے؟ دعا کی بدولت، جس کو ہم آج سرے سے ہی چھوڑ چکے ہیں، یقین جانی چھوڑ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے نا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھ لیے، کثرت جس چیز کا بھی سب فوراً اللہ جلال کے سامنے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت غزوہ بدر کا موقع آیا نا تو اللہ اکبر، صحابہ کرام کے پاس کیا ہے 313 یا 319 افراد، کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، وہ ہتھیار تو دور کی بات ہے، پاؤں میں کسی کے پاس جوتا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ادھر کفار ہزار کا لشکر، سب کے پاس وزیریں، تلواریں، تیر کمان، سب کچھ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا کفار کے لشکر کو تو ایک سائیڈ ایک درخت کے قریب چلے گئے، اللہ اکبر، قبلہ کی طرف رخ کیا، اللہ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اتنی دعا کی اللہ جل جلالہ کے سامنے، اتنا گڑ گڑائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی مبارک تھی نا، چادر تھی، وہ زمین کے اوپر گر گئی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر پکڑ کر کندھوں کے اوپر دی اور فرمایا اللہ کے حضور بس کیجیے، اللہ جل جلالہ آپ کے ضائع نہیں کرے گا آپ کی دعا کو۔ تو پھر فرشتے نازل ہوئے تھے کہ نہیں حضرت؟ یہ دعا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی پہنچتی وہ سب سے پہلے اللہ جلال کی طرف رجوع کرتے، وہ دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم حضرت ساری کوششیں کر لیتے ہیں، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، پہلے پورا ہاتھ ماری دے، ساری کوشش کر لیتے ہیں، جب کسی طرف سے کوئی جواب نہ ملے، حق تھا کہ پھر ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہ اتنا یقین رہ گئے ہمیں دعا کے اوپر، اللہ اکبر۔ تو یہ دعا کی اہمیت کو واضح کی ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ جو چند ایک احادیث اور آیات بیان کی ہیں کہ اتنی اہمیت ہے دعا کی۔ اب دعا کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جیسے مرضی بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ ذو الجلال قبول کریں گے۔ یہ جو حدیثیں بیان کی ہے کہ اللہ ذو الجلال تین میں سے ایک فائدہ ضرور عطا کرتے ہیں، یا جس کو اللہ یعنی دعا اللہ ذو الجلال، ایسا نہیں کہ ہر بندے کو، نہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں ہر بندے کی۔ آپ ہماری ادھر پریکٹیکل لائف بھی دیکھ لیں نا، کوئی بندہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، پڑھتا ہے، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے اپنے آداب ہیں، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے، لیٹنے کے سونے کے اپنے ہیں، چلنے پھرنے کے اپنے کے، عاجزی کے، ہر چیز کے اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ اس طرح حضرت دعا کرنے کے بھی آداب ہیں۔ دعا کرنے کے آداب ان کی وجہ کہ جو بندہ اس طریقے کے ساتھ دعا کرے گا، وہ جو آداب ہیں ان کو وہ حفظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے اللہ جل جلال کو پکارے گا، اللہ جل جلال ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ان آداب کے اندر سب سے پہلی چیز ہے حضرت اخلاص۔ کیا چیز ہے؟ اخلاص۔ اخلاص ہر عبادت کے لیے ایک بنیادی چیز ہوا کرتی ہے، ہر عبادت کے لیے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ جل جلال کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، ایون کہ وہ دعا کیوں نہ ہو، کہ جس کا تعلق ہے اللہ جل جلال کی ذات کے ساتھ ہے، اگر اس کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے نا تو اللہ جل جلال اس کو قبول نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل جلال نے فرمایا نا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مجھے کیسے پکارنا ہے؟ دین کو اللہ جل جلال کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ جل جلال کی رضا کے لیے صرف۔ یہ نہیں ہے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی چیز چاہیے سب نے ہاتھ اٹھایا تو میں بھی اٹھا لوں، اگرچہ میرا دل نہیں کر رہا دعا کرنے کا، سب آمین کہہ رہے میں بھی آمین بولوں، نہیں، اخلاص اللہ جل جلال کے حضور، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ صرف مانگنا بھی اللہ جل جلال سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پہ گئی ہے نا تو صرف اللہ کو منگیا جائے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد بھی چاہیے وہ بھی اللہ کو مانگنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہماری کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کے حضور نے کیا فرمایا؟ ان الامۃ لو اجتمعت، اگر پوری کی پوری امت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے کے سارے لوگ بھی جمع ہو جائے نا وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر سارے کے سارے لوگ والا اجتماع ہو، اگر وہ جمع ہو جائیں یا ضرور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، جب تک اللہ نے جلال نہیں چاہے گا وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ ساتھ ساری ضروریات، تقلے، منتیں، حاجات وہ کس کے سامنے ہونی چاہیے حضرت؟ اللہ جل جلال کے سامنے۔ یہ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب ہے، اور دوسرا ادب ہے اس کا، دوسری شرط ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم، کہ اللہ جل جلال بڑا حیادار اور بڑا مہربان ہے۔
فرمایا کہ اللہ ذو الجلال کو شرم آتی ہے اذا رفع الرجل، کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ ذو الجلال ان کو خالی موڑ دے. اللہ اکبر. ہم آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ ذو الجلال تو اتنی شاندار ذات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ ذو الجلال کے سامنے ترلے منتیں حاجات کرے، اللہ ذو الجلال اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ ذو الجلال کے حضور دعا کرنی چاہیے. اور حضرت تیسرا ادب جو سب سے زیادہ ضروری ہے، آج ہماری طرف بھی دیکھا جاتا ہے ایک بندہ آیا ایسے ہی بیٹھا دعا کی یا اللہ فلاں چیز ہے یہ فلاں چیز ہے یہ، کوئی اللہ ذو الجلال کی تسبیحات نہیں، کوئی تقدیسات نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا. حضرت ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. راوی بیان کرتے ہیں غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا نا بیٹھ کر کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، بس اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عجلت ایھا المصلی، وہ نماز پڑھنے والا تو نے جلدی کی ہے، نہ تو نے کوئی اللہ ذو الجلال کی تسبیحات بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیت کی، اذا صلیت، جب تو نماز پڑھ لے، فقعدت، تو بیٹھ آرام سے، فاحمد اللہ، اللہ ذو الجلال کی تسبیحات بیان کرنی ہے، اللہ ذو الجلال کی تحمیدات، اس کی تعریفیں کرنی ہے، بما ہوا اہلہ، جس کا وہ اہل ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ صلی علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھنا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے تلقین کی. راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھی نا یہ ارشاد بات کی تھی، تو ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ذو الجلال کی تعریف بھی کی، نبی علیہ السلام پر درود بھی پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ادعو تجب، او کما قال علیہ السلام، اے نماز پڑھنے والے اب تو دعا کر، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا. حضرت اللہ ذو الجلال کی تسبیحات، اس کی تقدیسات، نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے دعا کی قبولیت کے اندر. ایک راویہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے حضور میں اللہ ذو الجلال سے دعا کرتا ہوں، اپنی دعا کے میں 3 حصے بناتا ہوں. ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں درود بھیجتا ہوں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں 15 منٹ دعا کرتا ہوں، 5 منٹ میں آپ کے اوپر درود ہی بھیجتا رہتا ہوں، اس کے بعد جو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، اپنی ضروریات اللہ ذو الجلال کے سامنے رکھتا ہوں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں 10 منٹ آپ پر درود بھیجوں گا، 5 منٹ اپنی ضروریات اللہ ذو الجلال کے سامنے رکھوں گا، یہ بہتر ہے. نبی علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ہاں یہ بہتر ہے، لیکن اگر درود اس سے بھی زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے مزید بہتر ہوگا. تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنی پوری دعا 15 کے 15 منٹ آپ کے اوپر درود بھیجوں گا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صرف میرے اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ ذو الجلال تجھے بن مانگے عطا کرے گا. اللہ اکبر. حضرت یہ فضیلت ہے. آج ہم جیسے اپنی حاجات اللہ ذو الجلال کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ جو تقدیسات ہے اللہ ذو الجلال کو اس کی شان کے مطابق الفاظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دفعہ مسجد کے اندر، ایک اللہ اکبر صحابی نے تشہد کے اندر دعا کیا کر رہے ہیں، اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ کو تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ یا اللہ ذو الجلال بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ ذو الجلال کی وہ تعریفیں کی ہیں، اللہ ذو الجلال کی ایسی توحید بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ اسم اعظم کے ساتھ اس دعا کے ساتھ اللہ ذو الجلال سے دعا کرتے ہیں نا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. حضرت آج ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو سب سے ضروری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ ذو الجلال کی تقدیسات اس کے اوپر درود بھیجنا. اس کے بعد آ جاتا ہے دعا کے آداب کے اندر کہ بندہ جامع قسم کی دعائیں مانگے. جامع سے مراد کہ جو الفاظ میں کم ہوتی ہیں لیکن ان کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. جامع قسم کی دعاؤں میں سب سے پہلے جو آتی ہے نا وہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں. قرآن کریم کس کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ اللہ ذو الجلال کی طرف سے. اس کے الفاظ کس نے منتخب کیے؟ اللہ ذو الجلال نے منتخب کیے. تو ان الفاظ سے زیادہ بہتر اور جامع کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں؟
نہیں حضرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع قسم کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں قرآن کریم کو، یقین کریں، اس کی ورک گردانی کریں، اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں کہ بندے کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته اللہ اکبر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا انك اللہ اکبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ یعنی قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسی دعائیں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ بیان کرتی ہیں کہ جامع قسم کی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آتی ہیں قرآن کریم کی دعائیں، اس کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جلال نے ایک خاص قسم کا ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مختصر ہوتی تھی لیکن ہوتی بڑی جامع تھی حضرت۔ اللہ جلال کی طرف سے آپ کے اوپر یہ عنایت تھی۔ ایک صحابی آئے نا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں اللہ جلال سے کون سی دعا کروں، کیا دعا کروں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ جلال سے سوال کرنا ہے کس چیز کا؟ والعفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ جلال دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تندرستی کے ساتھ ساتھ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ وہ صحابی چلا گیا، اگلے دن پھر آئے، اللہ کے رسول میں نے اللہ جلال سے دعا کرنی ہے، کیا کروں؟ اللہ جلال نے پھر وہی بات بیان کی کہ اگر دنیا اور آخرت میں جس بندے کو عافیت دے دی گئی اس بندے کو ہر چیز مل گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی جامع ہوا کرتی تھی۔ آپ کو جو کتابچہ ملتا ہے چھوٹا سا مسنون دعاؤں کا، اس کو پکڑے اور دیکھیں، یقین کریں اتنی شاندار دعائیں یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے ہیں نا۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو بندہ 3 دفعہ وہ دعا کرتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ کس کی بتلائی ہوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کس کے منتخب ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں نا، اسے دنیا کی کوئی بھی چیز حضرت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ اہل علم تو اس کے اوپر اتنے سٹرکٹ ہیں، کہتے ہیں کہ بندے نے اس دن موت بھی نہیں آنی۔ نقصان دہ چیز ہے نا، ایک بندہ اس دن بھول جائے گا دعا کرنا جس دن بندے کی اپنے اپنے ایک بات ہوتی ہے، علم کی بات ہوتی ہے، ایمان کا لیول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کتنے الفاظ ہیں یہ 5 جملے ہیں تقریباً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی نا، ان میں سے کسی ایک کی طرف آپ ٹھہرے، رات گزاری، اگلے دن صبح نا فجر کی سنتیں گھر ادا کیا کرتے تھے، سنتیں پڑھے، مسجد میں تشریف لے گئے، اور جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے نا وہ آپ کے ساتھ مصلی پر موجود تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے، آپ کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد مسجد میں رہتے، صحابہ کرام سے بیٹھتے، گفتگو شریف ہوتی، اشراق پڑھ کر گھر آیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، سارا وقت گزرا، سورج طلوع ہوا، اشراق پڑی، گھر آئے، تو ہماری وہ ماں ابھی بھی مصلی پہ موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہنے لگا کہ تب کی ایسے جی اللہ کے رسول ایسے بیٹھے اللہ جلال کا ذکر اذکار کر رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ تو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا، فجر سے لے کر اشراق تک جتنا وقت تو بیٹھی رہی ہے نا اس سے زیادہ ذکر کرنے میں وہ بہتر ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ اتنے جامع الفاظ کس کے منتخب ہیں؟ نبی علیہ السلام والسلام کے۔ یعنی دعا کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جتنی اللہ جلال کے حضور سے ہم نے احادیث بیان کی نا کہ اس اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ آداب بھی بیان کیے کہ اہمیت کے ساتھ اگر بندہ ان آداب کو ملحوظ خاطر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ جلال کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ جلال کی تسبیحات تقدیسات بیان کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھ کے اللہ اکبر بندہ پھر ان جامع کلمات کے ساتھ ان جامع دعاؤں کے ساتھ اللہ جلال کے سامنے دعا کریں گے تو اللہ جلال کیسے رد کریں گے حضرت؟ تو ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر لائیے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی حاجت ہے، وہ اللہ جلال کے سامنے
تو یہ اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہم نے بیان کی ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب۔ اگلی گفتگو کے اندر ہم انشاءاللہ اسباب بیان کریں گے کہ لوگوں کی دعائیں قبول کیوں کی جاتی ہیں اور جن لوگوں کی قبول نہیں کی جاتی، یعنی قبولیت اور عدم قبولیت کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اگلی گفتگو کے اندر انشاءاللہ بالکل اختصار کے ساتھ ہم وہ بیان کریں گے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں کثرت کے ساتھ جس بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہو صرف اور صرف اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے تو کہہ دیا انتم الفقراء، کہ تم محتاج ہو، تم فقیر ہو الی اللہ، اللہ ذو الجلال کے، واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے اور بہت خوبیوں والی ذات ہے۔ اللہ ذو الجلال صرف اپنے در کا محتاج رکھے۔